بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 5 باتیں آپ قبول کر لیں، اس کے بعد جو چاہے گناہ کا کام کریں، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ گناہ کا کام کرنا چاہتے ہیں، برے کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی گرفت نہ ہو اور کوئی حساب کتاب ہمیں نہ دینا پڑے، تو ان 5 باتوں پہ عمل کریں، اس کے بعد چاہے جو بھی گناہ کا کام کریں، نہ کوئی سزا ہوگی، نہ کوئی عذاب ہوگا، اور نہیں کوئی حساب و کتاب ہوگا۔ کیا وہ 5 کام جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں برے کام بھی کرتا رہوں اور میری گرفت بھی نہ ہو، نہ دنیا میں کوئی مجھے سزا ملے، نہ آخرت میں کوئی مجھے عذاب ملے۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 5 باتیں قبول کر لو، پھر جو چاہے کرو، تیری کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ صرف ان 5 باتوں کو قبول کرو، جو بھی گناہ کا کام کرو گے پھر تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اس بندے نے کہا، بتائیے حضور وہ کون سا عمل ہے؟ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، پہلی بات یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو خدا کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات کو رزق کھلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اگر میں رزق کھانا چھوڑ دوں تو پھر کہاں سے رزق کھاؤں گا؟ میں تو بھوکا ہی رہوں گا۔ مسلمانوں کافر ہر بندے کو اللہ تعالیٰ رزق کھلا رہا ہے، تو اگر اس کا رزق میں چھوڑ دوں تو پھر کیسے میں کھاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، پھر بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جس کا رزق کھا رہے ہو اور اسی کی نافرمانی کر رہے ہو؟ یہ تو ایک منافقت ہو گئی اور ایک نمک حرامی کی مثال ہے کہ آپ جس کا رزق کھا رہے ہیں اور اسی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا، اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو رزق کھانا چھوڑ دے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اگر تو کوئی گناہ کا کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ملک سے باہر نکل کر گناہ کر۔ وہ شخص بولا کہ پوری روئے زمین، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہ سے اور ملک سے باہر نکل کے گناہ کا کام کروں؟ آپ نے فرمایا، یہ تو پھر بہت بری بات ہے کہ جس کے ملک میں آپ رہ رہے ہو اسی سے بغاوت کر رہے ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ گناہ کا کام کرو تو پھر اس کے ملک سے باہر نکل جاؤ، اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ کو گناہ کا کام ہی چھوڑنا پڑے گا۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تو کوئی گناہ کا کام کرنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ جا کے کر جہاں تجھے وہ نہ دیکھ سکے۔ اس نے کہا، یہ بہت مشکل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتا ہے، وہ تو چاہے 100 پردوں کے اندر بیٹھ کر بھی گناہ کا کام کروں، وہ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، پھر بتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا تو رزق کھائے، جس کے ملک میں تو رہے، اور پھر اسی کے سامنے تو گناہ کا کام کرے؟ دنیا دار لوگوں کے سامنے تو اپنے گناہ چھپاتا ہے تاکہ تمہاری بے عزتی نہ ہو، تو پھر اللہ سے تم گناہ کہاں چھپاؤ گے؟ اللہ کے سامنے گناہ کرو گے، اس سے بغاوت کرو گے۔ آپ نے فرمایا، پھر یہ گناہ چھوڑ دو یا پھر ایسی جگہ گناہ کرو جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ سکے۔ چوتھے نمبر پر حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ملک الموت اسرائیل تمہارے پاس تمہاری جان لینے کے لیے آئے تو اسے کہنا، ذرا ٹھہر جا، مجھے پہلے توبہ کرنے دو۔ اس نے کہا، وہ کیسے مجھے مہلت دے سکتا ہے؟ وہ تو کسی کو مہلت نہیں دیتا، اس کا وقت مقرر ہے، وہ آ کے مقررہ وقت پہ روح نکال دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ توبہ کرنے سے پہلے مر جائیں؟ اس لیے آپ کو جب موت کا پتہ نہیں ہے کہ کس وقت تمہارے پاس موت چل کے آئے، کس وقت تمہاری روح قبض ہو، اس سے اچھا ہے کہ تو اس سے پہلے گناہوں سے، نافرمانی سے توبہ کر لے۔ 5ویں بات حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی کہ قیامت کے دن جب حکم ہوگا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ تو اس وقت تو یہ کہنا کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم بن آدم نے جب یہ کہا تو اس شخص نے کہا کہ اگر میں کتنا بھی انکار کروں لیکن وہ تو زبردستی فرشتے مجھے جہنم میں لے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم بن آدم نے فرمایا کہ پھر سوچ لے، جب تجھے وہ زبردستی جہنم میں لے جائیں گے تو پھر کیا تجھے یہ زیب دیتا ہے کہ تو گناہ کا کام کرے اور خود بخود جہنم میں چل کے جائے؟ اس لیے کہ اگر تو ان 5 باتوں کو قبول کرتا ہے تو پھر گناہ کا کام کر، اور اگر یہ باتیں تو قبول نہیں کرتا تو پھر گناہ کا کام کرنا چھوڑ دے۔ وہ شخص حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور سچے دل سے توبہ طیب ہو گیا۔ تو ناظرین، آپ نے اس ویڈیو سے کیا سمجھا، کیا نصیحت حاصل کی؟
اگر آپ بھی ان 5 باتوں کو قبول کرتے ہیں تو پھر گناہ کریں، اگر آپ ان 5 باتوں کو قبول نہیں کرتے تو پھر گناہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے ملک میں اللہ کے حضور اللہ کا دیا ہوا رزق کھا کر پھر اس کی نافرمانی، اس سے بغاوت ہرگز نہ کریں کہ دنیا میں بھی شرمندگی کا سامنا ہو، قبر میں بھی شرمندگی کا سامنا ہو، اور آخرت میں بھی شرمندگی کا سامنا ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر کے اپنی زندگی سنوار سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔